جب نشہ کوئی کرتا ہے اور نشہ ہوتا نہیں ہے تو یہ وہی بات ہے نا، ناچنا جانے آنگن ٹیڑھا، کہ نشہ تو ہو کوئی نہیں رہا اور نشہ کری بھی جا رہا ہے بندہ، اور جب نشہ نہیں ہو رہا تو اس چڑچڑے پن کو دوسروں پہ بندہ گرا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے ڈانس نہیں کوئی آتا کسی کو، تو کوئی اگر ڈانس کرنا شروع کر دے تو وہ دوسروں کے پاؤں پہ پاؤں رکھی جی جاتا ہے۔ وہ گانا نہیں آتا تو وہ سامع خراشی کا باعث بنے گا۔ تو بات یہ ہے کہ نشہ کر نہیں سکتا بندہ، کیونکہ اس کے جسم میں وہ گڑبڑ ہو گئی ہے کہ جس کی مدد سے پہلے وہ نشہ کیا کرتا تھا، اور جب کرتا ہے تو ادھر اس کو تھوڑا سا مزہ آتا ہے اور پھر فوراً بدمزگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک کام جب نہیں کرنا آتا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر سیکھ نہ سکتا ہو، یہ طے ہو، ڈیزیز کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی بندہ اگر اس پوزیشن میں چلا گیا ہے، یعنی ایڈکشن کی بیماری میں چلا گیا ہے، اور پہلے وہ ٹھیک طرح نشہ کرتا تھا، اب وہ نہیں کر سکتا، تو اب اسے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ نشہ چھوڑ دے، اور نشہ چھوڑنے کے بعد جو بیتے گی، جو فساد ہوگا اور طبیعت میں خرابی ہوگی اور چڑچڑا پن ہوگا اور خالی پن ہوگا اور ایک درد سا محسوس ہوگا، تو اس کا کچھ چارہ کر لے، وہ ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ جو نشہ چھوڑتا ہے تو ایک نیو سیٹ آف سمٹمز آتا ہے۔ جب وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے تو ایک سیٹ آف سمٹمز ہوتا ہے جس سے تنگ آ کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نشہ نہ کروں۔ آپ سب نے فیصلہ کیا، سینکڑوں دفعہ کیا کہ نشہ نہیں کرنا، نشہ چھوڑ دینا ہے، اور پھر قسمیں کھائیں، اپنے آپ کو گالیاں ڈالیں اور نشہ چھوڑ دیا، لیکن ایک نیو سیٹ آف سمٹمز آنا شروع ہو گیا، خالی پن، مورائل ڈاؤن اور چڑچڑا پن، نیند نہیں آ رہی اور کریونگ ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ ایک نیو سیٹ آف سمٹمز آ جاتا ہے، اور اس کے سامنے پھر 2 4 10 دن بعد بندہ ہتھیار ڈال دیتا ہے اور نشہ کرنے لگتا ہے۔ نشہ کرتا ہے تو پھر اولڈ سیٹ آف سمٹمز آ جاتا ہے، وہی جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، وہی چوری چکاری کرنی پڑ رہی ہے، وہی بستیاں، وہی سارا پرابلم، وہی گھر والوں کے ساتھ چیخ چیخ، وہی پولیس کے لپڑے، وہی دوسروں کی منتیں، نشہ چاہیے، پیسے کوئی نہیں، نشہ بیچنے کا دھندا، وہی سارے کام بندہ کرنے شروع کر دیتا ہے، وہی پولیس، وہی اریسٹ، اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے نہیں، چھੱਡ دینا چاہیے۔ تو اس طرح 100 پیاز اور 100 لتر کھانے والا کام جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ بندہ سمجھ لے کہ میں کر نہیں سکتا یہ کام، کسی نہ کسی طرح قدرت نے مجھے اندر سے ہی پکڑ کے ایسے بدل ڈالا ہے کہ اب میں نشہ نہیں کر سکتا سیفلی، بغیر سمٹمز کے، بغیر کاسٹ کے، بغیر پینلٹی کے میں اب نہیں کر سکتا، بہت بڑی پینلٹی ہے، بہت بڑی مشکل ہے۔ تو پھر وہ جب نشہ چھوڑ دیتا ہے تو تکلیفیں تو ہوتی ہیں، پھر وہ ان تکلیفوں کے لیے اسی طرح مدد مانگتا ہے جس طرح نشے کے لیے مدد مانگتا ہے، وہ اسی طرح بیگ بارو اور سٹیل تک کرے۔ پھر وہ یہ نہیں کہ نشے کے لیے تو وہ بیگ بارو اور سٹیل کرے، لیکن سوبرائٹی کے لیے کہے کہ اب مجھے کوئی چھیڑے نہ، اب میری طرف کوئی دیکھے نہ، اگر کسی نے برا موڈ بنا کے مجھے دیکھا تو میرے اندر کا باغی جاگنے لگے گا۔ یہ اندر کا باغی ایک ہوتا ہے نا کہ ایڈا میں احسان پیا کرنا ہے نہ تے نشہ چھڈ کے تے اے حالاں بھی مینوں سجدہ نہیں کر رہا صبح دوپہر شام۔ تو وہ جو ایک اندر کا باغی ہے، جب تک وہ بار بار کلا بازی کھا کے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تب تک واپس گرنے کے چانسز بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بدلنا چاہتے ہیں اور فلاح پانا چاہتے ہیں اور زندگی کو انجوائیبل بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ سوبرائٹی اصلی مزہ ہے، نشہ نقلی مزہ ہے، سوبرائٹی اصلی مزہ ہے۔ نشہ تو وہ ایک نقلی مزہ ہے جو ایک بھیس بدلنا ہے، چند گھنٹوں کے لیے بیروپ بدلنا ہے، اور واپس پھر اپنے اصلی روپ میں آتے ہی ہولناک سامنے ہوتی ہے سچائی۔ تو نشہ تو وہ ایک چیز ہے جو وقتی ہے،
لیکن سوبرائٹی کا مزہ جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ اور اصلی ہے. جیسے مولانا طارق جمیل بیان فرماتے ہیں نا کہ حوروں کے بارے میں وہ جو کچھ بیان فرماتے ہیں اس سے تمام مرد نیک ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ کیا فلسفہ بیان کرتے ہیں حوروں کے حسن و جمال کے بارے میں اور تعداد کے بارے میں بھی. لیکن میں آپ کو صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ جو سوبرائٹی ہے اس کا مزہ وہ بہت زیادہ مزہ ہے جو کہ آپ نے کبھی بھی تجربہ نہیں کیا ہوگا کبھی کسی نشے کا. جو مزہ ہے جو دوسروں کی مدد کرنا, جو دوسروں کی چاہت کا یا جو دوسروں کی اٹیچمنٹ کا مزہ ہے, وہ آپ کو کسی سگریٹ اسموکنگ سے, کسی چرس سے, کسی شراب سے, کسی کوکین سے وہ نہیں مل سکتا. نہ بازار سے مل سکتا ہے, نہ آپ اسے خرید سکتے ہیں. کسی کی مدد کرنے کا جو مزہ ہے, کسی کی مدد کرنے کا مزہ, اور وہ اصل مزہ ہے جو کسی کی مدد کرنے کا مزہ ہے, جو کہ اس نشے کی بیماری کے دوران یہ تجربہ کبھی بھی نہیں ہوتا. کسی کی مدد کرنا, کسی کو چھوڑیں, ماں باپ کی مدد کرنے کا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا, اولاد کی مدد کرنے کا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا, کوئی بہن بھائیوں کی مدد کا جذبہ نہیں پایا جاتا. تو یہ ایک سمر سالٹ ہے کہ ہر وقت کہتے رہنا میری مدد کرو. نشے کا مریض تو ہر ایک کو کہتا ہے نا میری مدد کرو. میں نے دیکھا چوک میں ایک موٹر سائیکل پہ جانے والے نوجوان کو پولیس والے نے روکا اور اسے کوئی کاغذات وغیرہ پوچھے. تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے نے 100 کا نوٹ نکال کے اس کو دیا. کہ اس نے اس کو کہا کہ یہ روک کے تو مجھے دیر کر دیا ہے, میں تو ابھی پھڑک کے مر جاؤں گا, پیسے نکالو فٹافٹ. اور پولیس والے نے ڈر کے مارے اس کو پیسے دے دیے. مدد کرنے کی بجائے ہر ایک سے مانگ لینا, کسی سے بھی مانگ لینا. وہ چیلنج بنا لیتے ہیں ذہن میں کہ اچھا فلاں بندے نے کبھی میرے نشے کرنے میں مدد کی تو آج میں نے اب اس کو ضرور چونا لگانا ہے. تو وہ چونا لگا کے خوش ہونے والا. لیکن جب پتہ چل جائے کہ نشہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اندر ہی فساد ہو گیا ہے, میرے اندر ہی جو ہے وہ ایک ریولوشن آ گیا ہے, میرے جسم میں وہ کیپیسٹی نہیں رہی نشے سے انجوائے کرنے کی نارملی, تو مجھے یہ چھوڑنا ہوگا. اور جب میں چھوڑوں گا تو راوی چین نہیں لکھے گا. یہ بہت بے چینی کا معاملہ ہوگا. جب میں نشہ چھوڑوں گا تو بہت جوش سے بھی چھوڑوں تو پھر اس کے بعد ایمٹینس ہوگی, سیڈنس ہوگی, ایک بہت ہی لو فیلنگ ہوگی جو ہائی فیلنگ کے اپوزٹ ہے. ایک لو فیلنگ ہوگی تو جس میں میں پھنس جاؤں گا اور اس کے لیے مجھے در سے مدد مانگنی پڑے گی. مجھے ماں سے مدد مانگنی پڑے گی, مجھے فادر سے مدد مانگنی پڑے گی, مجھے دوسرے ریکورنگ ایڈکٹ سے مدد مانگنی پڑے گی. جیسے نشے میں آپ نشہ کرنے والوں سے مدد مانگتے ہیں تو نشہ چھوڑنے کے بعد آپ نشہ چھوڑنے والوں سے مدد مانگتے ہیں. پھر آپ کاؤنسلر سے مدد مانگتے ہیں, آپ ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں, آپ تنکے کو جوڑتے ہیں, تب جا کے کہیں بات بنتی ہے. اور یہ جو جذبہ ہے جس میں پھر بیگ بارو اور سٹیل والا جذبہ چاہیے. جیسے نشہ کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ کر کے تو نشہ کرنا ہے, تو نشہ چھوڑتے ہوئے بھی وہ سوچتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ کر کے آج نشہ نہیں کرنا. اور یہ ایک جو چیز ہے جس میں سچائی کو فیس کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. جب آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کریکٹر ڈیفیکٹس کو اگنور نہیں کر سکتے. کئی دفعہ میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں یہاں پہ کہ جو ہم آپ کو باتیں سمجھا سکتے ہیں نشہ چھوڑنے کے بارے میں, ریکوری کے بارے میں, فیملیز کو, لوگوں کو جو باتیں ہم سمجھا سکتے ہیں, ہم ان کا 20% بھی آپ کے گوش گزار نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور بندہ جس کا کھاتا ہے اس کے سامنے حق سچ کی بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بندہ اس کا ٹیمپریچر دیکھ کے بات کرتا ہے, بندہ اس کے چہرے کو سکین کر کے بات کرتا ہے کہ یہ بات مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں, یہ بات یہ پسند کریں گے کہ نہیں. لیکن نشے کی بیماری کے علاج میں یہ ایک حقیقت ہے کہ کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو, کاؤنسلرز کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے پیشنٹس کو, کاؤنسلرز کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے فیملیز کو, جن کا ہم کھاتے ہیں ان کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے.
ان کے منہ پہ سچ، بالکل سچ ڈالنا پڑتا ہے ان کے منہ کے سامنے کہ دیکھو یہ سچ ہے. اور جو پیشنٹ ریکور ہونے چاہتے ہیں کسی بھی سیٹ اپ میں، تو ان کو بھی ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جو اوپر مریض بیٹھ کے لوزر سٹوریز سنا رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نے اتنا نشہ کیا پھر بھی میں نشہ نہیں ہویا، یہ کتنے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا نشہ کیا پھر بھی میں نشہ نہیں ہویا. تو یہ ہے ڈیزیز کانسیپٹ کہ مجھے نشہ نہیں ہوا کیونکہ میری تو مشینری خراب ہے. اور وہ جو لوزر سٹوریز وہ چل رہی ہوتی ہیں تو کوئی ہوتا ہے بیچ میں جو کھڑا ہو کے کہ حیا کر، کوئی یار کی کلا پہ کرنا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے، تم ایک ری ہیب میں تیسری دفعہ آئے ہو اور دنیا سے تمہارا رابطہ کٹا ہوا ہے، تم موبائل فون سے محروم ہو، ماں باپ کی شکل تمہیں ہر دوسرے تیسرے دن نظر آتی ہے، تم اپنے بستر پہ بھی نہیں ہو، اپنے گھر کا بھی کھانا مزے کا نہیں کھاتے، تو تم کن حالات میں ہو؟ تو تم لوزر سٹوریز سنا رہے ہو. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.